اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين والرحمة للعالمين ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا رب زہرا بحق زہرا عشو صدر زہرا بظہور حجہ. یا رب محمد عجل فرج آل محمد. یا رب محمد احفظ غیبت محمد. یا رب محمد انتقم لابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم قل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تباہی آ گئی مامون کے گھرانے پر.
تباہی آ گئی مامون کے گھرانے پر، مولا رضا چھایا ہے زمانے پر۔ دیکھ مامون کل جسے تو مٹانا چاہتا تھا، دیکھ مامون کل جسے تو مٹانا چاہتا تھا، سالوں بعد بھی زمانہ جھکتا ہے اس کے آستانے پر۔ ارے تو کیا مٹائے گا ان کو جو خود ہے ضامن و سامین، ارے تو کیا مٹائے گا ان کو جو خود ہے ضامن و سامین، ہمارا وہ دنیا میں بھی ضامن و سامین، ہمارا وہ آخرت میں بھی ضامن و سامین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، منکر ہے جو رضا کا وہ منکر خدا کا ہے۔ پل بھر میں ٹال دیں گا یہ ہم سب کی مشکلیں، پل بھر میں ٹال دیں گا یہ سب ہم سب کی مشکلیں، بیٹا قسم خدا کی، بیٹا قسم خدا کی یہ مشکل کشا کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محبان امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا جشن منانے والے، حدیث سلسلۃ الذہب کے اعمال کرنے والے میرے محترم سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ بشیرہ جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ سب کو مولا امام رضا کی ولادت کی مبارکباد پیش کر رہی ہوں، اور آؤ ہم سب مل کر مولا رضا کی مبارکباد ولادت کی اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے کو ایک درود کے نعرے کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے محترم سامعین، سب سے پہلے تو ہم خداوند عالم کا شکریہ ادا کریں گے کہ جس نے ہمیں 12 اماموں کو ماننے والوں میں قرار دیا، اور عزیزان محترم آج اس کے 12 امام کی امامت کی 8ویں جو کڑی ہے سلسلے کی، اس کی ولادت کا جشن منا رہی ہے دنیا، اور ہم بھی جشن منا رہے ہیں، اور خصوصاً ہم شکریہ ادا کریں گے خداوند عالم کا اس چیز کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ دہے کرامت نصیب فرمایا۔ دہے کرامت یعنی کیا؟ کہ وہ 10 دن جو کرامت والے ہیں، جو کریم کے ہے۔ عزیزان محترم، یہ 10 دن کون سے 10 دن؟ تو پہلی ذوالقعدہ سے لے کر 11 ذوالقعدہ کے جو 10 دن ہے اسے دہے کرامت کہا جاتا ہے۔ ایران میں خصوصاً یہ 10 دن کو دہے کرامت کہہ کر منایا جاتا ہے، یعنی کہ ان 10 دنوں میں پہلی تاریخ کو کریم اہل بیت علیہم السلام یعنی کہ جناب معصوم کم کی ولادت کا روز، اور 11 ذوالقعدہ کو جن کے بھائی بھی کریم ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن، اور بیچ کے یہ 10 دن جو ہے وہ دونوں کریم کی ولادت کے درمیان کے دن ہے، لہٰذا ان سے ہمیں بہت زیادہ آرزو ہے کہ وہ ہمارے اوپر کرم کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ کریم کسے کہا جاتا ہے؟ تو انسان کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ سخی ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ دوسرا جو ہے کنجوس ہوتا ہے کہ جو خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ لئیم ہوتا ہے جو خود بھی نہیں کھاتا، دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا، دوسروں کو بھی عنایت نہیں کرتا، بس جمع کرتا جاتا ہے، بینک بیلنس بینک بیلنس بینک بیلنس۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ کریم کی ہے۔ وہ کون ہے؟ تو ایک خداوند عالم خود کریم ہے، اور جس نے یہ معصومین میں اپنی صفات وہ کریم ہونے کی رکھ دی، وہ کریم اہل بیت جیسی معصومہ فاطمہ جیسی شخصیت، اور امام رضا علیہ السلام یعنی کہ 14 معصومین میں جو انہوں نے کرے، خداوند عالم نے کریم کی صفات رکھ دی، یعنی کہ جو خود نہیں کھاتے لیکن دوسروں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ اور اس کا جو ہے بہترین مثال امام رضا علیہ السلام کی جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزان محترم، 3 روزے رکھے تھے، پانی سے افطار کر لیا، اور جو ہے کبھی فقیر، کبھی مسکین، کبھی قیدی، کبھی یتیم کو دے دیا، تو اسے کہتے ہیں کریم۔ اور امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ کم بھی وہی گھرانے سے ہے۔ عزیزان محترم، تو ہمیں آج اس گھرانے کا واسطہ دے کر، اس امام رضا کا واسطہ دے کر حدیث سلسلۃ الذہب کے بارے میں
ہمیں عمل کرنا ہے. اور آئیے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا ہم اس کی بہترین معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو عزیزان محترم، یہ حدیث سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ یعنی کہ سونے کی چین اسے کیوں کہا گیا؟ تو کہ یہ حدیث وہ ہے کہ تمام معصوم ہے اس کے راوی. خود امام رضا نے بیان کیا، وہ بھی معصوم، ان کے بابا، یہاں تک کہ رسول اسلام اور خود خداوند عالم کی جانب سے ڈائریکٹ جو ہے رسول اسلام کے اوپر یہ حدیث کو بھیجا گیا، لہٰذا اسے کہا گیا سلسلۃ الذہب. یعنی کہ یہ سونے کی چین ہے، اس میں کوئی غیر معصوم راوی نہیں ہے. اور عزیزان محترم، یہ حدیث کیا ہے؟ تو یہ حدیث، اور آپ لوگوں نے جو پڑھا کہ یہ اس حدیث کو کس طرح سے اس کے جو ہے فائدہ اٹھایا جائے، تو کون سے وقت ہمیں پڑھنا چاہیے، کون سی حاجت کے لیے پڑھنا چاہیے. تو عزیزان محترم، انشاءاللہ یہ حدیث کو آخر میں ہم اس کے اوپر اس کو دہرائیں گے، پڑھیں گے زیادہ، لیکن پہلے ہم دیکھ لیں کہ کیا روزی کی کمی ہے تو ہم اسے پڑھ سکتے؟ ہاں بے شک، کیونکہ یہ حدیث میں کیا ہے؟ یہ حدیث میں یہ ہے کلمۃ لا الہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابہ. عزیزان محترم، خود خدا کہتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے امان میں ہے. عزیزان محترم، جس نے دل کی گہرائی سے مان کر کہا لا الہ الا اللہ، عزیزو، پھر اس کی روزی کم ہو جائیں گی تو کیا وہ کسی اور کو اوپر دوش ڈالیں گا؟ نہیں عزیزان محترم، وہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا شوہر کم کماتا ہے، کہ ہمارے بچے نہیں کہیں گے کہ ہمارے والدین کم کماتے ہیں، یا والدین نہیں کہیں گے ہمارے بچے کم کماتے ہیں. نہیں، روزی کا رازق کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے ایک کے. اور عزیزان محترم، وہی سب کو روزی بانٹنے والا ہے. تو کیا روزی کے لیے ہم اسے لا الہ الا اللہ کہہ کر حدیث سلسلۃ الذہب سے پکار سکتے؟ ہاں، اگر روزی چاہیے تو حدیث سلسلۃ الذہب پڑھو. اولاد کیا کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ اگر تمام ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے پھر بھی خدا چاہے تو دے سکتا ہے. اولاد میں محبت نہیں ہے، اولاد کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اولاد کی جو ہے کچھ بھی پریشانی ہے، عزیزان محترم، تو کیا اس کے لیے ہم حدیث سلسلۃ الذہب پڑھ سکتے؟ بے شک. دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں کرے گی، وہاں آ کر جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کام کرتا ہے. عزیزان محترم، جتنا دل کی گہرائی سے پکاریں گے خدا بندے عالم کو لا الہ الا اللہ کے کا، خدا کوئی نہیں کر سکتا، تو ہی کرے گا خدایا. عزیزان محترم، تو خدا اولاد نہیں ہے تو اولاد دے گا، اس کی صحیح پرورش کرنا ہے تو وہ توفیق دے گا، ایسے اسباب مہیا کرا دے گا. اولاد کو رزق نہیں ہے، اولاد میں محبت نہیں ہے، والدین کی طرف سے محبت میں کمی ہے، اولاد کی طرف سے محبت میں کمی ہے، یا اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا اولاد کامیاب نہیں ہو رہی ہے. عزیزان محترم، ہر ایک چیز کے لیے ہم یہ حدیث کو پڑھ سکتے ہیں. عزیزان محترم، کیا بیمار ہے تو بیمار سے شفا ملیں گی؟ ہاں عزیزان محترم، اگر موقع ملا، وقت رہا تو بیمار کی شفا کا انشاءاللہ قصہ سناؤں گی. بیمار ہے، خدا شفا دے گا. لا الہ الا اللہ اسی کے لیے پڑھنا ہے ہمیں یہ حدیث کو. دشمنوں سے پریشان ہے؟ نہیں عزیزان محترم، کوئی دشمن ہمیں جو ہے وہ ایذا نہیں پہنچا سکتا. اگر خداوند عالم ہماری مدد کر دے تو پوری دنیا ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائے. عزیزان محترم، خدا ہمیں اسے بچانے والا ہے. عزیزان محترم، اگر کسی میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے، کہہ دے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے ایک کے. عزیزان محترم، کسی کو جادو ٹونا کا خوف ہے، بد نظر کا خوف ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، جنات کا خوف ہے. عزیزان محترم، تمام کے تمام خوف کے لیے بس کہہ دینا دل کی گہرائی سے کافی ہے لا الہ الا اللہ. اور عزیزان محترم، کیا صرف دنیا کے لیے ہم اس حدیث کو پڑھیں گے؟ نہیں عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو
تو عزیزان محترم اس کے لیے جو ہے چھٹے امام علیہ السلام کی یہ حدیث کتاب ثواب الاعمال میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اعمال نامے سے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم اگر گناہ مٹا دیے جائے تو پھر بتاؤ ہماری حاجت کیسے پوری نہ ہو؟ اعمال نامہ نیکیوں سے بھر جائے تو بتائیے کیسے ہماری حاجت پوری نہ ہو؟ اور عزیزان محترم کیا سکرات موت میں آسانی چاہیے تو یہ حدیث سلسلۃ الذہب پڑھے۔ یادداشت چاہیے، بچے جو ہے پروگریس نہیں کر رہے، یادداشت کے لیے سب سے بہترین حدیث سلسلۃ الذہب اگر کسی پاگل کے اوپر پڑھ دی جائے یہ حدیث سلسلۃ الذہب تو پاگل پن جو ہے پاگل کا وہ دور ہو جائے گا۔ عزیزان محترم کیسی بھی بیماری کیوں نہ ہو، عزیزان محترم کسی کا ذہن کمزور ہے، کوئی نیگیٹو سوچ والا ہے، عزیزان محترم تو یہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے حدیث کو دہرایا کریں گا انشاءاللہ اس کی سوچ بدل جائیں گی۔ عزیزان محترم نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ اگر قبر میں فراخی چاہتے ہیں، فشار قبر سے بچنا چاہتے ہیں، یا یوں کہہ دے کہ ہماری قبروں کو، ہمارے مرحومین کی قبروں کو مثل جنت بنانا چاہتے ہیں تو یہی حدیث کام آنے والی انشاءاللہ عزیزان محترم میں کس سے سناؤں گی اگر ٹائم بچے گا تو آئیے ہم آگے بڑھے۔ عزیزان محترم کون سی حاجت ایسی ہے کہ جس کے لیے ہم نہ پڑھے، یا یوں کہہ دے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی کے لیے، تمام حاجتوں کے لیے، تمام مصیبت رنج غم بلا آفت دور کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے جو ہمارے مولا نے نیشاپور میں سنائی تھی۔ ماشاءاللہ زائرین کا مجمع ہے ہمارا، پروردگار عالم ہم سب کو جلد سے جلد پھر دوبارہ تمام معصومین کے روزے کی، شہزادی جناب زینب معصوم قوم جناب سکینہ کے روزے کی، مسجد نبوی کی، مکان کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے اور یہ تمام زیارتیں ہمیں ہمارے وقت کے امام کے ساتھ کرنے کی توفیق مل جائے۔ اس کے لیے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم یہ حدیث ہمارے اور آپ کے مولا نے کس وقت بیان کی تھی؟ آپ سب جانتے تھے جو ہے حکمران مامون رشید امام کو بلایا تھا، چاہتا کیا تھا کہ امام کو ایسے رستے سے لایا جائے کہ راستے میں کوئی چاہنے والا نہ ہو، امام کو اماری میں بٹھا کر پردے والی اماری تاکہ امام کی کوئی زیارت نہ کر سکے۔ عزیزان محترم کیونکہ امام اتنے خوبصورت تھے، امام کے چہرے کی کشش ایسی تھی کہ اگر کوئی ایک بار دیکھ لے تو وہ جو ہے امام کا قائل ہو جائے، امام کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو جائے۔ اور عزیزان محترم اسی لیے جب نیشاپور والے کو پتا چلا کہ امام کی سواری یہاں سے جا رہی ہے، تمام لوگ جمع ہو گئے، کہیں ہزار راوی جو ہے وہاں پہ کاغذ اور قلم لے کر آ گئے لکھنے کے لیے۔ اور عزیزان محترم ان سب نے کہا کہ مولا کوئی حدیث سنا دیجئے آپ کے جد کی۔ اور عزیزان محترم اس وقت امام علیہ السلام نے جو ہے یہ حدیث کو بیان کیا تھا۔ اور عزیزان محترم اس حدیث کے بارے میں جو ہے آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ تو عیون اخبار رضا، صحیفۃ الرضا، بہار الانوار، تمام کتاب یہ تین کتاب میں یہ جو ہے یہ واقعہ درج ہوا ہے کہ عبد الرحمن ابن حاتم رازی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ جو زمین پہ پڑا تھا، ناک سے منہ سے غلاظت نکل رہی تھی، پڑا ہے زمین پہ، لوگ ہنس رہے۔ اور عزیزان محترم اس طرح سے جسم سے غلاظت نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ مکھیاں مچھرانے لگتے ہیں، مٹی اس کے اوپر آ جاتی ہے، کیا حال ہوا ہوگا ذرا تصور کرے۔ کوئی پاگل پڑا ہو زمین پر اور لوگ جو ہے اس کے اوپر ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اور عزیزان محترم عبد الرحمن ابن حاتم رازی کا بیان ہے کہ مجھے اس پہ بہت زیادہ رحم آیا اس وقت۔ اور عزیزان محترم جب بھی کوئی پاگل کو دیکھے تو ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے، یہ ہمارا عقل و شعور جو ہے وہ کیا ہم اس کا حق رکھتے تھے خدا کے پاس؟ نہیں عزیزو، یہ تو خدا کا ہمارے اوپر احسان ہے۔
عبد الرحمن جو ہے ابن حاتم رازی کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر رحم آیا، ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آیا اور اسی وقت میرے ذہن میں ابا سلط کے جو امام رضا علیہ السلام کا غلام تھا، اس نے جو مجھے بات کہی تھی، جو امام رضا علیہ السلام کی جو حدیث تھی، وہ حدیث مجھے سنائی تھی، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر کسی دیوانے پر پڑھ دے تو یہ دیوانہ جو ہے دیوانے پر پڑھ کے دم کر دے تو دیوانہ بھی صحیح ہو جائے تو اس کے اوپر تعجب نہیں، لیکن پڑھنا ہے تمہیں اس حدیث کو اس کے سلسلے کے ساتھ۔ یعنی عزیزان محترم، تو اس وقت عبد الرحمن ابن حاتم رازی نے سوچا کہ میں کیوں ابا سلط کی بات کی تسلی نہ کر لوں، ٹیسٹ ہو جائیں گا کہ ابا سلط صحیح کہتے تھے یا نہیں۔ عزیزان محترم، وہ کہتے ہیں کہ میں اس دیوانے کے پاس بیٹھ گیا، اس کے سرانے بیٹھ گیا، اور میں نے وہ حدیث سلسلۃ الذہب کو سند کے ساتھ پڑھ کر جو ہے اس کے اوپر دم کر دیا۔ جیسے ہی میں نے دم کیا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جو سب لوگ جمع ہوئے تھے اس کے اوپر ہنس رہے تھے، اس کے سامنے ایک عقل مند انسان کی طرح جو ہے اس نے دیکھا، تعجب کر کے دیکھا کہ ایسا اس طرح سے نظر ڈالی مجمع کے اوپر کہ مجمع جو ہے وہ شرمندہ ہو کر بکھر گیا۔ عبد الرحمن ابن حاتم رازی کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سے اتنا یقین آ گیا کہ حدیث سلسلۃ الذہب جو ہے وہ بیماروں کو، پاگل کو صحیح کر سکتی ہے۔ اور عزیزان محترم، آئیے ہم آگے دیکھیں کہ نہ صرف پاگل بلکہ اگر کوئی بھی قسم کی کیسی بھی بیماری کیوں نہ ہو، جب تمام ڈاکٹر منع کر دے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، تمام جو ہے دنیا کی طاقتیں ختم ہو جائے، علاج سے لا علاج ہو جائے، تب بھی یہ حدیث سلسلۃ الذہب کام کرتی ہے۔ کس طرح سے؟ تو آئیے دیکھیں کہ ابھی تھوڑے وقت پہلے کی ہی بات ہے کہ شیخ علی جہنین جو ہے کہ جو عرب کے بہت ہی بڑے عالموں میں سے تھے، عرب کے بڑے بڑے عالموں میں ان کا نام تھا، اور عزیزان محترم ایک مرتبہ ایک 4 سال کی بچی کہ جس کی دونوں کڈنی فیل ہو گئی تھی، بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا، ہیموگلوبن بالکل ڈاؤن، پلیٹلیٹس بالکل کم ہو گئے تھے، اور عزیزان محترم اس کو ڈائیلیسس ہو رہا تھا۔ ذرا تصور کریں 4 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے، کتنا اس میں سہن کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ بچے تو پھول کی مانند ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں کھل جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں مرجھانے لگتے ہیں۔ پروردگار عالم تمام مومن و مومنات کے بچے کو حفاظت سے رکھے، تمام رنج غم بلا آفت مصیبت پریشانی سے بچائے رکھے، الہی آمین۔ عزیزان محترم، تو یہاں پہ جو ہے شیخ علی جہنین جو ہے وہ عرب کے بہت ہی بڑے عالم، ان کا بیان ہے کہ لگتا تھا کہ کبھی بھی وہ بچی کی روح نکل جائیں گی، اور اس وقت جو بچی کے گھر والے تھے وہ آیت اللہ علی جہنین جو ہے ان سے بہت اچھے تعلق تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں ان کو دعا کے لیے نہ بلایا جائے، اور عزیزان محترم آیت اللہ علی جہنین کو وہاں پہ دعا کرنے کے لیے بلایا گیا، تو انہوں نے وہاں پہ آ کر یہ حدیث سلسلۃ الذہب جو ہے وہ 2 مرتبہ پڑھی، اور دوسری حدیث سلسلۃ الذہب جو ہے وہ بھی 2 مرتبہ پڑھی۔ انشاءاللہ وہ دونوں حدیثیں میں لاسٹ میں بیان کرتی ہوں اور عمل میں بھی ہم لیں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں حدیثیں جو ہے دو مرتبہ پڑھی اور بچی پہ دم کر دیا۔ سیرانے کھڑے ہو کر مسلسل 3 دن تک وہ وہاں پہ آتے رہے اور پڑھتے رہے، اور بچی بالکل شفا یاب ہو گئی۔ اور عزیزان محترم پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ بچی کی دونوں کڈنی فیل تھی، بلڈ پریشر ہائی تھا، ہیموگلوبن کم، پلیٹلیٹس کم، ڈائیلیسس سب جو ہے سب مشکلیں، ساری پریشانی جو ICU میں تھی، پہلے تو اسے
آرڈنری وارڈ میں لایا گیا، وہاں پہ تھوڑے دن رکھا، پھر وہاں سے اسے رہائی مل گئی اور وہ گھر پر آ کر ایک صحت یاب بچے کی مانند زندگی بسر کرنے لگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اور عزیزان محترم، ہمارے علماء اس کے بارے میں ہمیں یہ نصیحت دیتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ یہ حدیث کو تم لوگ جو ہے بائی ہارٹ کر لو، روزانہ پڑھو۔ اور عزیزان محترم، یادداشت کے لیے سب سے بہترین، کفن میں رکھنے کے لیے سب سے بہترین، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کفن میں جو ہے پرنٹ آؤٹ نکال کے، زیروکس نکال کے رکھ دیا۔ نہیں عزیزان محترم، خود سے لکھ کر رکھنا ہے اسے ہمارے کفن میں۔ اور عزیزان محترم، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گی کہ کفن پر لکھ کر رکھنے والے کو کس طرح سے کیسے فائدہ ملتا ہے۔ اور عزیزان محترم، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اسے تم بائی ہارٹ کرو، روزانہ پڑھو، تمہارے گھروں میں جو ہے اسے کہیں پہ بھی ایسی جگہ پہ لٹکا دو کہ جہاں پہ آتے جاتے لوگوں کی نظر پڑے، گھر والوں کی، اور وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اور عزیزان محترم، آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسلمان ہی نہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کا درجہ بلند نہ ہو، یہاں تک کہ ہر بلندیاں پار کرتا چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، کون نہیں چاہتا کہ اسے دنیا میں بھی کامیابی ملے، اسے آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اور عزیزان محترم، مولا آگے فرماتے ہیں کہ جتنا وہ کہتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ کے بارے میں اسے نہیں پوچھا جائے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کی جگہ پر نیکی ایسی لکھ دی جائے گی کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، تو آئیے ہم یہ حدیث سلسلۃ الذہب جو ہے اسے پڑھنے کی شروعات کر دے، اس کا عمل بجا لائے۔ کیا ہے یہ حدیث سلسلۃ الذہب؟ عزیزان محترم، آئیے میں پڑھتی ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ بھی دہرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو الحسن الرضا علیہ السلام: سمعت ابی موسیٰ بن جعفر یقول سمعت ابی جعفر بن محمد یقول سمعت ابی محمد بن علی یقول سمعت ابی علی بن الحسین یقول سمعت ابی الحسین بن علی یقول سمعت ابی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یقول سمعت اللہ عز وجل یقول کلمۃ لا الہ حصنی فمن دخل من حصنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها۔ قال ابو الحسن الرضا علیہ السلام: سمعت ابی موسیٰ بن جعفر یقول سمعت ابی جعفر بن محمد یقول سمعت ابی محمد بن علی یقول سمعت علی بن الحسین یقول سمعت ابی الحسین بن علی یقول سمعت ابی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یقول سمعت اللہ عز وجل یقول لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل من حصنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها۔
قال ابو الحسن الرضا علیہ السلام سمعت ابی موسیٰ بن جعفر یقول سمعت ابی جعفر بن محمد یقول سمعت ابی محمد بن علی یقول سمعت ابی علی بن الحسین یقول سمعت ابی الحسین بن علی یقول سمعت ابی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یقول سمعت اللہ عز وجل یقول کلمۃ لا الہ حصنی فمن دخل من حصنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها. قال ابو الحسن الرضا علیہ السلام سمعت ابی موسیٰ بن جعفر یقول سمعت ابی جعفر بن محمد یقول سمعت ابی محمد بن علی یقول سمعت ابی علی بن الحسین یقول سمعت ابی الحسین بن علی یقول سمعت ابی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یقول سمعت اللہ عز وجل یقول لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل من حصنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها. قال ابو الحسن الرضا علیہ السلام سمعت ابی موسیٰ بن جعفر یقول سمعت ابی جعفر بن محمد یقول سمعت ابی محمد بن علی یقول سمعت ابی علی بن الحسین یقول سمعت ابی الحسین بن علی یقول سمعت ابی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یقول سمعت اللہ عز وجل یقول کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل من حصنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها. قال ابو الحسن الرضا علیہ السلام سمعت ابی موسیٰ بن جعفر یقول سمعت ابی جعفر بن محمد یقول سمعت ابی محمد بن علی یقول سمعت ابی علی بن الحسین یقول سمعت ابی الحسین بن علی یقول سمعت ابی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یقول سمعت اللہ عز وجل یقول کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل من حصنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها. قال ابو الحسن الرضا علیہ السلام سمعت ابی موسیٰ بن جعفر یقول سمعت ابی جعفر بن محمد یقول سمعت ابی محمد بن علی یقول سمعت ابی علی بن الحسین یقول سمعت ابی الحسین بن علی یقول سمعت ابی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یقول سمعت اللہ عز وجل یقول کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل من حصنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. پروردگارا تجھے واسطہ امام رضا زامن و سامین کا، مالک ہماری اس
حدیث سلسلۃ الذہب کو جو ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما لے۔ مالک مالک مالک، دنیا کے کونے کونے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، بیمار ہے، خوف میں ہے۔ مالک تیرے سوا کوئی نہیں کہ ہمارے اس خوف کو کوئی دور کرے۔ مالک سب کے روزی روزگار بند پڑے ہیں، سب کی اولاد پریشان ہے، دشمنان دین جو ہے وہ مسلمانوں پہ حاوی ہو رہے ہیں۔ مالک ہر جگہ سے امام کے چاہنے والے پریشان حال ہے۔ مالک ہمارے امام کے ظہور میں جلدی کرا دے، آسانی کرا دے، ان کی پہلی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک تیرا وعدہ ہے کہ امام کے ظہور کے ساتھ تو پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو بنا دے گا۔ مالک جلد سے جلد یہ حدیث سلسلۃ الذہب میں جو لا الہ الا اللہ کی بات ہے پوری دنیا میں مالک ایک مذہب پہ سب کو لا دے، امام کے ظہور میں جلدی کرا دے، امام کو کامیابی عنایت فرما دے۔ مالک 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 جنہوں نے یہ حاجت کے لیے عمل کروایا ہے اور مرحومین شہیدوں کے لیے جنہوں نے یہ نذر کروائی ہے، مالک تو ان کی نذر کو قبول فرما لے، تمام کی نیک حاجتوں کو پوری فرما دے۔ مالک جن کی روزی میں تنگی ہے، جنہیں اولاد نہیں ہے، جو اولاد کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، جو دشمنوں سے پریشان ہے، جن کے گھروں میں محبت نہیں ہے، جن کے بیٹے بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے، مالک جن کے گھروں میں شیطان فتنہ و فساد پھیلاتا رہا ہے، جادو ٹونے کا ڈر ہے، بد نظر کا خوف ہے، جو بھی ہے مالک کامیابی نہیں مل رہی ہے، مالک جو بھی دنیا و آخرت کی کوئی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اور جو ابھی منتیں مان رہے ہیں کہ اگر ہماری یہ آرزو پوری ہو جائیں گی تو ہم بھی یہ عمل کروائیں گے، مالک ان تمام کی نیک تمناؤں کو تو پوری فرما دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ تیری ذات پاک کا، تجھے واسطہ تیری رحیمی کریمہ کا، مالک یہ دہے کرامات کے جو دن چل رہے ہیں کہ جس میں دو کریمے ہے اہل بیت کے گھرانے کے، ان کی ولادت کے دن ہے، ان دونوں کا واسطہ مالک تجھے واسطہ پنجتن پاک چہردہ معصومین علیہ السلام کا، تمام مومن و مومنات کی رنج غم بلا آفت مصیبت کو دور فرما دے، تمام کی نیک تمناؤں کو پوری فرما دے مالک، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے مالک، سکرات موت، قبر، حشر نشر، پل صراط، ہر جگہ پہ حدیث سلسلۃ الذہب کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کر رہے، اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت خوشی کامیابی نصیب فرما دے مالک مالک مالک، حق اللہ کو تو ابھی معاف فرما دے، حق الناس کے لیے تو ضامن بن جا مالک، جو گناہوں کو جان کر کیے ہیں، انجانے میں کیے ہیں، جو یاد ہے جسے بھلا دیا ہے، جسے بار بار کیا ہے، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے، مرحومین کی قبروں کو مثل جنت بنا دے، تمام شہداؤں کے درجے کو بلند فرما دے، اور مالک تمام مومن و مومنات کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما دے، بانیان عمل اور حاضرین عمل کی تمام نیک تمناؤں کو پوری فرما دے، اس طرح سے مصیبت کو دور کر کے خوشیاں دیکھنا نصیب فرما کہ جیسے کبھی مصیبت تھی ہی نہیں مالک مالک مالک، الحمدللہ علی کل نعمہ وصل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب، فاکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات انک علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔